اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ جب لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی جلیل و حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک وقتی کا دارومدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات انفرادی و اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ڈھکیل دیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں، جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک چھنکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہو جائے گا کہ ڈکار آئے گی جس سے مسک کی خوشبو پھیلے گی، اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج، زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آ کر رہے تھے۔ فائدہ، اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے، پھنسے ہوئے بلغم کو نکالے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلد دفن کرو اور دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔